عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خصوصی طور پر دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک اصول ہے اور یہ ایک امر واقعی ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ ایک دل میں ایمان کی محبت اور کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی محبت بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو متضاد ہیں، ایک جگہ نہیں ہو سکتی جمع۔ اس وقت دن ہے اور اس کی روشنی ہے، اور اس کے مقابلے میں رات ہے اور اس کی سیاہی ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ دن کی روشنی اور رات کی سیاہی اکٹھے ہو جائیں۔ دھوپ اور سایہ، دن اور رات، زندہ اور مردہ، محبت اور دشمنی، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے، دونوں متضاد چیزیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن لوگوں کے دل میں ایمان آ چکا ہے، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے دل میں ان لوگوں کی محبت نہیں آ سکتی جو ایمان کے دشمن ہیں۔
وہ اپنے ان والدین، اولاد، بھائیوں اور خاندان کے لوگوں سے محبت، تعلق، جوڑ نہیں رکھ سکتے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، یہ قریبی رشتے ان کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا کہ ایمان والا غیر ایمان والوں سے کبھی محبت نہیں رکھ سکتا، اگرچہ وہ رشتے میں ان کے سب سے زیادہ قریبی کیوں نہ ہوں۔ من حاد اللہ و رسولہ کا لفظ آتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے اور تمہارا رشتہ دار لگتا ہے، ان کی محبت نہیں، بلکہ سورہ توبہ میں اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے باپ دادوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ اگر تم نے دوستی رکھی تو بس تمہارا ایمان بھی ختم، تمہارا کلمہ پڑھنا، تمہارے زبان سے کہنا کہ ہم مومن ہیں، کوئی مومن نہیں ہوگا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آگ اور پانی اکٹھے ہو جائیں، کفر و ایمان اکٹھے ہو نہیں سکتے، ایک یہ چیز ہے۔ تو اسی طرح دیندار ہمیشہ دینداروں سے محبت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ غیر دیندار پر ہر ویلے ڈنڈا ہی برساتے ہیں، وہ تو ایک موقع ہوتا ہے جب حکم ہوتا ہے تو، ورنہ ذمی غیر مسلم بھی مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں، ان کی عزت بھی ملتی ہے، ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں رہ کر پھر اسلامی کے خلاف کام کرے تو پھر اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ جب اپنے باپ دادے کے ساتھ آپ دوستی نہیں رکھ سکتے تو ایک غیر مسلم کے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب موقع ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا ان کے ساتھ لڑو تو پھر لڑنا ہے، اور اگر اسلام کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے ذمہ ہیں، ٹیکس ادا کر رہے ہیں، تمہارے اصول جو حکمرانی کے ہیں وہ مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تمہارے آئین پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رہتے رہیں۔ جب تمہاری جڑیں کاٹنے لگیں، تمہارے ایمان کے خلاف ہو جائیں، تمہارے خلاف نبرد اسباب ہو جائیں، تو پھر ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا کوئی حق نہیں، ان کے ساتھ دشمنی ہوگی، پیار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ایک میں نے آیت پڑھی ہے، تو بے شمار آیتیں یہ فرمایا جو ایسا کریں گے کہ ایمان سے محبت اور ایمان والوں سے محبت رکھیں گے تو غیر ایمان والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھیں گے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پر اللہ نے خود ایمان کو لکھ دیا۔ کتبہ کا لفظ ہے، کتبہ کا معنی لکھ دینا، لکھ دیا ہے، بھائی اللہ کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ
ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لازم کر دیا ہے، چمبوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ الزمہم، تو پھر صرف ایمان ہی نہیں ان کے دلوں میں، ان کی تائید اور مدد بھی ہر موقع پر کرتے ہیں۔ کتب علیہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ ان کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انعام کیا دیں گے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے جن میں نہریں ہوں گی، دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی، یہ نہریں ان کی ہوں گی۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور انہیں کہا جائے گا جو تم چاہو گے وہی ملے گا، اور جو تم منگاؤ گے وہی تمہیں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی دل میں کھٹکا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، وہ اللہ دیں گے ان کو۔ اور اس سے سب سے بڑی نعمت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر اور انتخاب پر، ایمان پر اور ایمان پر، موت پر، جنت پر، ہر چیز پر جو اللہ دے گا راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں نہیں بس کی، اور فرمایا، اور تعلق جوڑنے، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ تو اللہ کی جماعت ہیں، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو، جو اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا اسے پوچھے نہ پوچھے، تنگ دست ہے یا دولت مند ہے، عہدے دار ہے یا قیدی ہے، اسے سزائیں ہو رہی ہیں یا اس کی حکمرانی ہے، اس بات کو نہ دیکھو، اللہ کے ہاں وہ بڑا محبوب ہے، اللہ کی جماعت میں ہے، وہ کامیاب ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی اس آیت کا مختصر سا مضمون ہے۔ دو چیزیں، ایک اس میں آ گیا اصول، اور ایک ہے امر واقعی۔ اصول تو بتا دیا، یہ امر واقعی کوئی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بالا رکھا ہو۔ وہ سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں۔ ان کی ہسٹری پڑھو، ان کی تاریخ پڑھو، ان کے حالات پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، انہوں نے کس طرح اللہ کی محبت کو تمام رشتوں سے پہلے کر دیا، اللہ کے رسول کی محبت کو پہلے اور باقی چیزوں کو بعد میں لائے۔ غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ کیا جا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سب قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور قتل کون کرے؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں، وہ ہمارے لڑنے کے لیے ادھر آئے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، جس کا کوئی زیادہ قریبی رشتہ دار ہو اس کو دے دیا جائے،
وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے، میرا ماموں ان میں ہے، میرا ماموں مجھے دے دو، میں اس کی گردن ابھی اڑا دیتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی، اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے جب وہ گرفتار ہو رہا تھا تو ایک انصاری صحابی اس کو گرفتار کر رہا ہے۔ حضرت مصعب نے دیکھا اور فرمایا ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کرو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، یہ فدیہ اس کو چھڑانے کے لیے بہت فدیہ دے گی۔ کہنے لگا بھائی آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے گرفتار کر رہا ہے، وہ انصاری صحابی جو ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا اور اس کا عقیدہ ایک ہے، تیرا میرا عقیدہ ایک نہیں ہے۔ بے شک ماں باپ تیرا اور میرا ایک ہے، لیکن میرا ایمان الگ ہے، تیرا ایمان الگ ہے، تو کفر پر ہے اور میں ایمان پر ہوں، اور یہ انصاری صحابی بھی ایمان والا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی، ویسے تو بڑی شان والے حضرت صدیق اکبر، جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں، ایمان والا ہونا تو بڑی بات ہے، لیکن پھر صحابی ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ صحابی 4 پشتیں، خود بھی مسلمان ہیں، والد بھی مسلمان ہیں، بیٹے بھی مسلمان ہیں، یعنی اولاد بھی مسلمان ہیں، صحابی ہیں، اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن یکدم تو ایمان نہیں لائے تھے نا۔ وہ صدیق اکبر کی ایک شان ہے کہ جو ہی ان پر ایمان پیش کیا گیا فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا، باقی تو ذرا آرام سے ایمان لائے نا۔ تو ابو قحافہ نابینا تھے، حضرت صدیق اکبر کے والد صاحب، بوڑھے بھی تھے، اس کے منہ سے کوئی گستاخانہ کلمہ نکل گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں، صدیق اکبر نے وہ تھپڑ رکھا، وہ نیچے جا گرا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا فرمایا سمجھا دو، ایسا آئندہ مارنا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہے دین کی محبت، پیار۔ پھر یہی صدیق اکبر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، غزوہ بدر میں ادھر سے مخالف پارٹی میں مسلمان ہو کر جب ایک دن کہنے لگے ابا جان آپ غزوہ بدر میں میری تلوار کے سامنے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر تلوار نہیں چلائی تھی، روک لی تھی۔ حضرت نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تیری گردن اڑا دیتا۔ ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والدین کو تو عام طور سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد سے، میں اولاد ہو کر بیٹا ہو کر تجھے چھوڑ دیا، تو باپ ہو کے مجھے نہ چھوڑتا۔ فرمایا جس وقت میرے نبی کے مقابلے میں تھا میرا بیٹا ہی کہاں تھا؟ یہ تھی، یہ ہے محبت۔ یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے، ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی۔ جب اس نے گستاخانہ کلمات کہے تھے بیٹے ان اپنا اور رئیس المنافقین نے، جب بیٹے کو پتہ چلا تو مدینہ سے باہر نکل آیا اور اس کی سواری کو روک لیا اور کہا تو نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا وہ ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں، یہ تو نے کہا ہے میں نے سنا ہے، اور تو نے یہ غلط کہا ہے، جب تک تو نہیں کہے گا ہم ذلیل ہیں وہ عزت والے ہیں میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کو پیغام بھیجا اگر آپ چاہیں تو میں اس کی گردن اتار کے ابھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان، یہ امر واقعی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے خلاف آج لوگ باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف اپنی جڑ خود کاٹ دیں جو ہمارے دین کے اساس ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت یہ دین کا اساس ہے، جڑ ہے۔ یہ جڑ جس درخت کی کٹ جائے وہ درخت کبھی بھی سبز نہیں ہو سکتا، تیار نہیں ہو سکتا، وہ سڑ جل جاتا ہے۔
ہماری بنیادیں صحابہ کرام، یہ چشمدید گواہ ہیں نبوت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، ان کے سامنے نبی علیہ السلام تھے، یہ نبی علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے ایک کام کرتے اور ساتھ نقل کر کے ہم تک بھی پہنچا دیے۔ اللہ، ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں لی، جو بھی نبی علیہ السلام، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ہر بات دین بنتی ہے، تو جو بھی بات دیکھتے فوراً عمل بھی کرتے اور آگے پہنچا بھی دیتے۔ آج ہم 15ویں صدی میں جا رہے ہیں اور وہ دین ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے، عمل کرنے والے کبھی تیز ہوتے ہیں، کبھی مٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی، وہ الگ بات ہے، لیکن دین جو ہے یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ یہ ہماری بنیاد ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں بہت کچھ ہمیں کہا ہے، فرمایا ان کو چن لیا ہے، میرے لیے چن لیا ہے ان صحابہ کرام کو، تو ان کی عزت کرنا ہے۔ اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرنا، یہ تم سب سے بہتر ہیں۔ فرمایا میرا صحابی جس ملک میں، جس علاقے میں فوت ہو، اس کی قبر ہو جہاں، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ اس علاقے کا قائد بن کے اٹھے گا، اور سارے لوگ اس کی قیادت میں میدان محشر میں آئیں گے، اور اس کے پاس ایک نور بھی ہوگا، اور اس نور کی روشنی میں وہ آپ آگے جا رہا ہوگا، وہاں کے علاقے کے لوگ پیچھے اس کے آ رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی، چین میں ہیں، پاکستان میں بھی کہتے ہیں کچھ قبریں ہیں، اور مختلف علاقوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ دین ہی پھیلانے آئے تھے، تو وہ قائد ہوں گے۔ اتنی عزت والے لوگ ہیں، وہ اتنی عزت والے لوگ ہیں، ان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔ تو ایک دو واقعے میں نے سنا دیے ان صحابہ کرام کے کہ وہ کتنے نبی علیہ السلام پر محبت کرنے والے تھے، دین کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے واقعی یہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عمل کے مطابق ہمیں قرآن پاک کی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔